مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو احکام دیے ہیں ان میں سب سے نماز کے بعد سب سے سخت ترین اور اہم ترین حکم ہے پردہ۔ آج ہماری عورتوں کا پردہ ختم، کپڑے اتنے ادھورے بیٹوں کو پورے کپڑے پہناتے ہیں، بچیوں کو ادھورے کپڑے۔ اللہ کو عورت میں حیا پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ حیا، پردہ پسند ہے۔ جتنی ہماری خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں توبہ کریں، انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے پردے کا معمول بنانا ہے۔ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئی نا، کچھ صحابیہ راستے میں تھیں، ان کو کسی نے بتایا کہ اللہ نے پردے کا حکم دیا، وہ راستے میں بیٹھ گئی کیونکہ سر پہ چادر نہیں تھی ان کے، وہ راستے میں بیٹھ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ایسا نہ ہو گھر پہنچنے سے پہلے موت ہو جائے، تو سر پہ چادر نہیں ہے ہمارے، تو وہیں بیٹھ گئی کہ گھر سے چادر منگواؤ، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے، جب نازل ہو گیا اور اطلاع مل گئی وہیں بیٹھ گئی، پہلے چادر منگواؤ۔ چادر منگوائی گئی ہے، وہ لپیٹا ہے انہوں نے چادر کو، اس کے بعد گھر گئی ہیں۔ اتنا حکم ہم نے کتنی دفعہ علماء سے سنا، قرآن میں پڑھا، سورہ نور میں پڑھا، سورہ حجاب میں پڑھا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والی عورتوں، تم اپنے دیور کے سامنے نہیں آ سکتی، تم اپنے کزن کے سامنے نہیں آ سکتی، تم اپنے جیٹھ کے سامنے نہیں آ سکتی۔ کن کن رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہو؟ لا جناح علیہن فی آبائہن، باپ داداؤں کے سامنے آ سکتی ہو، وہ ابنائہن، بیٹے اور پوتے نواسوں کے سامنے آ سکتی ہو، وہ ابنائی اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹوں جس کو بھانجے کہا جاتا ہے ان کے سامنے آ سکتی ہو، وہ ابنائی اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہو، بھتیجے ہیں، اور کیا فرمایا کہ آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے جس کو سسر کہا جاتا ہے اس کے سامنے آ سکتی ہو۔ پوری ڈیٹیل اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں، میاں اور غیر میاں برابر، محرم اور نامحرم برابر۔ غیر انگریزوں میں محرم نامحرم ہوتا ہے؟ بولو، انگلش میں کوئی لفظ ہے یہ محرم ہے اور یہ نامحرم ہے؟ اگر ہوگا بھی تو کہیں یوز نہیں ہو رہا۔ وہ اسلام میں عورت کے لیے محرم اور نامحرم، یہ فرق کیوں کیا ہے؟ بھائی یہ محرم اس سے بے تکلف ہو سکتی ہو، یہ نامحرم ہے، اس سے گپے مارنے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت کی حد تک بات ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اللہ کرے ہماری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے سیدہ مریم کی کتنی تعریفیں کی ہیں، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، باحیا تھی، حیا پسند ہے اللہ کو عورت کی۔ اور مرد کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ اپنی بیوی کے سوا کسی کو نہیں۔ تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی بنائی ہے، فمن ابتغى وراء ذلك، جو بیوی کے علاوہ کہیں اور جائے، فاولئک هم العادون، اللہ کہتے ہیں یہ لمٹ کراس کر رہے ہیں، اور لمٹ کراس کرنے والوں کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ اگر گناہ ہو جائے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، پھر ہو جائے پھر گڑ گڑاؤ، پھر ہو جائے پھر رو، 100 بار گناہ ہو 100 بار توبہ اللہ قبول کرے گا، لیکن اس گناہ پہ ڈٹے مت رہو۔ تو اس لیے بھائی ہمیں، اچھا خواتین جو پردہ نہیں کرتی نا، کہتی ہیں پردہ کریں گے، ایکچولی اتنی ٹینشن اسلام نے دے دی۔ بھائی تمہیں جو میاں سے شکایت ہے نا کہ تمہیں ٹائم نہیں دیتا، ادھر ادھر منہ مارتا ہے، وہ باپردہ عورتوں کی وجہ سے ہے یا بے پردہ عورتوں کی وجہ سے؟ عورت بے پردہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کسی اور عورت کا گھر تباہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے عورت کو پردے کا حکم اس لیے دیا کہ جو عورت بیوی ہے نا اس کا تحفظ ہو، مرد کو باہر دیکھنے کے لیے عورت نہ ملے، وہ مجبور ہو کہ میرے لیے صرف کون ہے؟ میری بیوی۔ اب وہ نکلتا ہے گھر سے باہر، اتنی پھلجھڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کو یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بائک پہ جا رہی ہے، ادھورے کپڑے پہنے ہوئے اس نے، پھر ادھر دفتر میں جائے گا وہاں کوئی پھلجھڑی بیٹھی ہوئی ہے، پھر کہتا ہے یار یہ الگ قسم کا پیس ہے، پھر ادھر، پھر وہ اتنی اخلاق سے بات کرتی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا غیر مرد سے بات کرو تو آواز میں نرمی پیدا مت کرو، نارمل وے میں بات ہونی چاہیے۔ تو اپنی بیگم کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ بات کرتی ہے ایسا لگتا ہے ہتھوڑا لا کے مارا ہے کسی نے سر پہ، تھوڑی دیر تک تو دماغ گھومتا ہے، حالانکہ کچھ بولا نہیں، ابھی مارا نہیں ہے اس نے، صرف ایک پوچھا ہے آپ سے اس نے کہ آپ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے، اتنی سی بات ہوئی ہے، آپ کو میں نے بھیجا تھا، بولا تھا واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، آپ کیوں نہیں لے کر آئے۔ جب وہ پوچھتی ہے نا آدمی تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ تو اس کا اسٹائل، بات کرنے کا اسٹائل یہ ہے، جب دفتر میں جائے گا جو بیٹھی ہوئی ہے ایسے ہنس رہی ہوتی ہے، اور سر آپ چائے پینا پسند کریں گے، حالانکہ پی کے آیا ہوتا ہے، پھر پسند کر لیتا ہے دوبارہ۔ بیگم نے جس اسٹائل سے پوچھا ہوتا ہے
تو موڈ ہو بھی تو وہ موڈ ختم. ادھر جو پھلجڑیاں چل رہی ہیں, ایئر ہوسٹس کو دیکھو ایسے تمیز سے بات کر رہی ہوتی ہے, اتنے آپ جتنا مرضی غصہ کرو وہ غصہ نہیں کرے. آپ ٹرائی کرنا نہیں, ٹرائی کر, میرے اوپر کیس ہو جائے گا, انہوں نے ایسے سکھایا, لیکن حقیقت ہے جتنی مرضی بدتمیزی کرو ایئر ہوسٹس سے, اس کے چہرے پہ لکیریں نہیں آئیں گی, اس کی ٹریننگ ہوئی ہے. لیکن وہی ایئر ہوسٹس جب کسی کی بیوی ہوگی نا, آپ ادھر بٹن دباتے ہو فوراً چائے آتی ہے جہاز میں. یہ کسی کی بیوی بن جائے گی, شوہر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے گا, فیوز اڑ جائے گا بٹن کا, چائے نہیں. تو بھائی بیوی شوہر کو خوش رکھے تو ثواب, شوہر بیوی کو خوش رکھے تو ثواب, لیکن دونوں ایک دوسرے کو خوش نہیں کر رہے. یہ ادھر انٹیوں میں جھانکا تاکی کر رہا ہے, اور اللہ بچائے عورتوں میں یہ بیماری کم ہے, لیکن اب تو عورتوں میں بھی ٹک ٹاک میں شروع ہو گئی. تو یہ سب کام ہمارے رب نے ہم پہ حرام کیے, حرام. ان سے غیر مسلم نہیں بچتے, ہم نے بچنا ہے. تو بلغم جگہ جگہ تھوک رہے ہو یہاں پہ, بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے بیچارے کا, یہی حال ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ماں اور باپ کی تعظیم کا بڑھاپے میں حکم دیا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو خرچ کرنے والا بننا ہے کہ نہیں بننا, کھانے والا بننا ہے کہ کھلانے والا. خرچ کرو, مسجدوں میں چندے بھی دیا کرو, ہدیے بھی دیا کرو اپنے بزرگوں کو, بھائیوں بہنوں کو گفٹ دیا کرو. کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے, طلاق یافتہ ہو گئی ہے, بولو کوئی بات نہیں یار, جہاں اتنے لوگ پل رہے ہیں تجھے بھی پالیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. ظرف کتنا بڑا تھا. ام سلمہ بیوہ ہوئیں, ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ, میری تو عمر بھی زیادہ ہو گئی اور میرے تو پہلے شوہر سے بچے بھی ہیں یتیم, ان کا کیا ہوگا. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی شاید نبی کو میری ایج معلوم نہیں ہے, یا شاید جو ہے ان کو یہ خیال ہے کہ میں بچے کسی کے حوالے کر دوں گی, ہمارے خاندان میں کوئی ہے. تو انہوں نے کہا میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی, میں شادی کیسے کروں, میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہیں کون پالے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اما انا فاسن منکا, بھائی میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے. میری عمر کیا ہے, اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو میری عمر آپ سے بھی زیادہ. آج جو کم بخت دوسری شادی کا سوچتا بھی ہے نا, 70 سال کا ہوگا اس کو 16-17 سال کی کنواری چاہیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمر آپ سے بھی زیادہ, اور رہا بچے کا مسئلہ تو بچے بھی لے آؤ. کتنا بڑا ظرف, جب کہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا. لیکن نبی کیا سوچ رہے, بھائی جو جیسے سب کھا رہے ہیں تو 2-3 بچے اور بھی کھا لیں گے, کیا ہے اس میں, چل ہی رہا ہے نا. ہم تھوڑی یہ سوچتے ہیں, ہم تو ایک کیلکولیٹر میں ایک پورا اتنا گیس کا بل, اتنا بجلی کا بل, اتنی میری تنخواہ, اتنے پھر کرائے کے پیسے, اتنے. جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا وہ قیامت تک کیلکولیٹر پہ سیٹ ہو جائے گا. شادی اور بچے یہ اللہ پہ توکل کے بغیر نہیں ہوتے. قرآن کے الفاظ دیکھو, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو, فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی غنی کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑ پتی بن جاؤ گے, زرداری تمہیں بلائے گا, تم پہ رش کرے گا, نہ نہ نہ. یہاں مطلب یہ کہ ذمہ داریاں پوری کر دے گا اللہ. کہاں سے کرے گا یہ اللہ پہ چھوڑ دو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی ایسی جگہوں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. آپ خود سستی نہیں کرنی, کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, میرا شادیوں پہ بیان سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, محنت نہیں کر رہے ہوتے کمانے کی. جاب, ایک کمارے لڑکے کی ابا نے شادی کرا دی, میں نے کہا اس کی شادی مت کراؤ, یہ سست ترین انسان ہے. میں جانتا تھا اس کو, کہہ رہے ہیں آپ ہی تو کہتے ہیں بچوں کی جلدی شادی کراؤ. میں نے کہا میں ان بچوں کے بارے میں کہتا ہوں جو پڑھائی کو پہ تو توجہ دے, کہ کل کما لے گا آج نہیں تو, یا کچھ کما رہا ہو. یہ تو سست ہے, نہیں مانے, کر دی, وہ اور سست ہو گیا. کیونکہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان میں کہ یار میں اچھی جاب کروں گا تو اچھا رشتہ ملے گا, وہ موٹیویشن بھی گئی, بیگم بھی مل گئی ابا کے خرچے پہ. اب کیا ہو رہا ہے, یہ ہے بات سننے کی. اب انہوں نے میرے وہ بیانات لگائے جن میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب ہے. آئی بات سمجھ کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے, تو فل فوکس بچوں کی اسپیڈ کو کیا ہوا. وہ والے بیانات نہیں سنے جس میں آتا ہے کہ ذمہ داریاں بھی اٹھاؤ, کمانے کی فکر بھی کرو, پڑھائی کو. آدھا بیان سنا, آدھا نہیں سنا.
تو وہ ابا پریشان کہہ رہے ہیں کہ اس کمبخت کو بھی کھلا رہا ہوں, اس کی بیوی کو بھی کھلا رہا ہوں, اور ہر سال نیا ماڈل مارکیٹ میں آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں یار میں اپنے بچوں کو کھلاؤں, اپنی بیگم کو کھلاؤں, یہ بھی میں نے کہا ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا, ہم نے تو منع کیا تھا کہ ہم جو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں ذمہ دار لوگوں کو دیتے ہیں, کہ ذمہ داری بھی تو اٹھائے نا, وہ ذمہ داری اٹھا نہیں رہا. تو آدھا بیان سنائے, آدھا یہ اس بیان میں بیٹھا تھا جس میں کہہ رہا ہوں جلدی شادی کرو, اس میں آیا نہیں جس میں کہہ رہا ہوں اپنے خرچے پہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس میں آتا ہے نا اپنے خرچے پہ کرو, وہ والا سونا نہیں اس میں. تو پھر آدھا ہو گیا. خیر بات کو بس سمیٹ رہا ہوں. تو نماز پابندی سے پڑھنی ہے, اور کھلانے والا بننا ہے, کھانے والا نہیں بننا. بھیک جو مانگتا ہے, حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. کھلاؤ لوگوں, اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقے دلوایا کرو غریبوں کو, مسکینوں کو, تاکہ بچوں کو دینے کی عادت پڑے. میرے پاس ایک شخص کا فون آیا, بہت صدقہ کرتا تھا وہ, مجھے پتہ چلا. میں نے اس سے قوم پوچھی, وہ ایسی قوم نکلی جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے کہا بھائی تمہاری قوم کے بارے میں تو مشہور ہے, ان سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں ہوتا, اور تم اتنے سخی. اس نے کہا میرے باپ نے, اچھا اپنی بہنوں پہ بڑا خرچ کرتا وہ, کہتا ہے میرے باپ نے نا میرے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے تھے, پھوپھیوں پہ اور اپنے رشتے داروں پہ, اور کہتے تھے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم نے بھی اس طریقے کو جاری رکھنا ہے, میرے مرنے کے بعد کھلانا ہے. تو کہہ رہا ہے اس کی مجھے لت پڑ گئی ہے. بعض دفعہ چرس کی عادت پڑ جاتی ہے, ہیروئن کی عادت پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں مجھے صدقہ کرنے کی, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی لت پڑ گئی ہے, اب نہیں خرچ کرتا طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی لت ہے میرے بھائی. کچھ لوگوں کو مانگنے کی لت پڑتی ہے ایسے, اللہ کی پناہ, کبھی ان کے کام پورے نہیں ہوتے. آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے, بچوں کی فیسیں دینی ہے, آج یہ ہو گیا, ہر وقت بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں. کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے, فلانا چاہیے پیسہ چاہیے, لوگ چار چل لے کے گھوم رہے ہیں, ہماری ایک نہیں ہو رہی, ایک کے لیے پیسہ چاہیے. ہر وقت کیا ہوتا ہے, منہ سے دھواں نکل رہا ہوگا. اور کچھ کیا ہوتے ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ, بھائی پیسہ چاہیے, نہیں یار پیسے کے علاوہ کوئی بات کرو, اللہ کا دیا بہت کچھ, حالانکہ جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے بھائی دل کیسا ہونا چاہیے, بڑا. جب کوئی پوچھے پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, بولو نہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, چاہے پیٹ میں نوالا نہ ہو. یہ لوگ اللہ کو پسند ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان کو اللہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. آج مسلمان بھکاری بنا گیا ہے. تو تیسری 2-3 چیزیں بس اور بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو احکام دیے ہیں ان میں سب سے, نماز کے بعد سب سے سخت ترین اور اہم ترین حکم ہے پردہ. آج ہماری عورتوں کا پردہ ختم, کپڑے اتنے ادھورے, بیٹوں کو پورے کپڑے پہناتے ہیں, بچیوں کو ادھورے کپڑے. اللہ کو عورت میں حیا پسند ہے. کیا پسند ہے؟ حیا, پردہ پسند ہے. جتنی ہماری خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں, توبہ کریں, انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے پردے کا معمول بنانا ہے. جب پردے کی آیتیں نازل ہوئی نا, کچھ صحابیہ راستے میں تھیں, ان کو کسی نے بتایا کہ اللہ نے پردے کا حکم دیا, وہ راستے میں بیٹھ گئی, کیونکہ سر پہ چادر نہیں تھی ان کے, وہ راستے میں بیٹھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ایسا نہ ہو گھر پہنچنے سے پہلے موت ہو جائے, تو سر پہ چادر نہیں ہے ہمارے, تو وہیں بیٹھ گئی کہ گھر سے چادر منگواؤ. کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے, جب نازل ہو گیا اور اطلاع مل گئی وہیں بیٹھ گئی, پہلے چادر منگواؤ. چادر منگوائی گئی ہے, وہ لپیٹا ہے انہوں نے چادر کو, اس کے بعد گھر گئی ہیں. اتنا حکم ہم نے کتنی دفعہ علماء سے سنا, قرآن میں پڑھا, سورہ نور میں پڑھا, سورہ حجاب میں پڑھا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والی عورتوں, تم اپنے دیور کے سامنے نہیں آ سکتی, تم اپنے کزن کے سامنے نہیں آ سکتی, تم اپنے جیٹھ کے سامنے نہیں آ سکتی. کن کن رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہو؟ لا جناح علیہن فی آبائہن, باپ داداؤں کے سامنے آ سکتی ہو. وہ ابنائہن, بیٹے اور پوتے نواسوں کے سامنے آ سکتی ہو. وہ ابنائی اخواتہن, اپنی بہنوں کے بیٹوں جس کو بھانجے کہا جاتا ہے ان کے سامنے آ سکتی ہو. وہ ابنائی اخوانہن, اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہو, بھتیجے ہیں. اور کیا فرمایا کہ آبائی بعولتہن, اپنے شوہر کے باپ کے سامنے جس کو سسر کہا جاتا ہے اس کے سامنے آ سکتی ہو. پوری ڈیٹیل اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں. میاں اور غیر میاں برابر, محرم اور نامحرم برابر. غیر انگریزوں میں محرم نامحرم ہوتا ہے؟ بولو, انگلش میں کوئی لفظ ہے یہ محرم ہے اور یہ نامحرم ہے؟ اگر ہوگا بھی تو کہیں یوز نہیں ہو رہا وہ.
اسلام میں عورت کے لیے محرم اور نامحرم، یہ فرق کیوں کیا ہے؟ بھائی یہ محرم اس سے بے تکلف ہو سکتی ہو، یہ نامحرم ہے، اس سے گپے مارنے کی اجازت نہیں، ضرورت کی حد تک بات ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اللہ کرے ہماری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے سیدہ مریم کی کتنی تعریفیں کی ہیں، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، باحیا تھی، حیا پسند ہے اللہ کو عورت کی۔ اور مرد کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ اپنی بیوی کے سوا کسی کو نہیں۔ تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی بنائی ہے، فمن ابتغى وراء ذلك، جو بیوی کے علاوہ کہیں اور جائے، فاولئک هم العادون، اللہ کہتے ہیں یہ لمٹ کراس کر رہے ہیں، اور لمٹ کراس کرنے والوں کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ اگر گناہ ہو جائے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، پھر ہو جائے پھر گڑ گڑاؤ، پھر ہو جائے پھر رو، 100 بار گناہ ہو 100 بار توبہ اللہ قبول کرے گا، لیکن اس گناہ پہ ڈٹے مت رہو۔ تو اس لیے بھائی ہمیں، اچھا خواتین جو پردہ نہیں کرتی نا، کہتی ہیں پردہ کریں گے، ایکچولی اتنی ٹینشن اسلام نے دے دی۔ بھائی تمہیں جو میاں سے شکایت ہے نا کہ تمہیں ٹائم نہیں دیتا، ادھر ادھر منہ مارتا ہے، وہ باپردہ عورتوں کی وجہ سے ہے یا بے پردہ عورتوں کی وجہ سے؟ عورت بے پردہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کسی اور عورت کا گھر تباہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے عورت کو پردے کا حکم اس لیے دیا کہ جو عورت بیوی ہے نا اس کا تحفظ ہو، مرد کو باہر دیکھنے کے لیے عورت نہ ملے، وہ مجبور ہو کہ میرے لیے صرف کون ہے؟ میری بیوی۔ اب وہ نکلتا ہے گھر سے باہر، اتنی پھلجھڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کو یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بائک پہ جا رہی ہے، ادھورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے، پھر ادھر دفتر میں جائے گا وہاں کوئی پھلجھڑی بیٹھی ہوئی ہے، پھر کہتا ہے یار یہ الگ قسم کا پیس ہے، پھر ادھر، پھر وہ اتنی اخلاق سے بات کرتی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا غیر مرد سے بات کرو تو آواز میں نرمی پیدا مت کرو، نارمل وے میں بات ہونی چاہیے۔ تو اپنی بیگم کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ بات کرتی ہے ایسا لگتا ہے ہتھوڑا لا کے مارا ہے کسی نے سر پہ، تھوڑی دیر تک تو دماغ گھومتا ہے، حالانکہ کچھ بولا نہیں، ابھی مارا نہیں ہے اس نے، صرف ایک پوچھا ہے آپ سے اس نے کہ آپ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے، اتنی سی بات ہوئی ہے، آپ کو میں نے بھیجا تھا، بولا تھا واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، آپ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جب وہ پوچھتی ہے نا آدمی تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ تو اس کا اسٹائل، بات کرنے کا اسٹائل یہ ہے، جب دفتر میں جائے گا جو بیٹھی ہوئی ہے ایسے ہنس رہی ہوتی ہے، اور سر آپ چائے پینا پسند کریں گے، حالانکہ پی کے آیا ہوتا ہے، پھر پسند کر لیتا ہے دوبارہ۔ بیگم نے جس اسٹائل سے پوچھا ہوتا ہے تو موڈ ہو بھی تو وہ موڈ ختم۔ ادھر جو پھلجھڑیاں چل رہی ہیں، ایئر ہوسٹس کو دیکھو ایسے تمیز سے بات کر رہی ہوتی ہے، اتنے آپ جتنا مرضی غصہ کرو وہ غصہ نہیں کرے۔ آپ ٹرائی کرنا نہیں، ٹرائی کر، میرے اوپر کیس ہو جائے گا، اس نے جیسے سکھایا، لیکن حقیقت ہے جتنی مرضی بدتمیزی کرو ایئر ہوسٹس سے، اس کے چہرے پہ لکیریں نہیں آئیں گی، اس کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ لیکن وہی ایئر ہوسٹس جب کسی کی بیوی ہوگی نا، آپ ادھر بٹن دباتے ہو فوراً چائے آتی ہے جہاز میں، یہ کسی کی بیوی بن جائے گی، شوہر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے گا، فیوز اڑ جائے گا بٹن کا، چائے۔ تو بھائی بیوی شوہر کو خوش رکھے تو ثواب، شوہر بیوی کو خوش رکھے تو ثواب، لیکن دونوں ایک دوسرے کو خوش نہیں کر رہے، یہ ادھر انٹیوں میں جھانکا تاکی کر رہا ہے۔ اور اللہ بچائے، عورتوں میں یہ بیماری کم ہے، لیکن اب تو عورتوں میں بھی ٹک ٹاک میں شروع ہو گئی۔ تو یہ سب کام ہمارے رب نے ہم پہ حرام کیے، حرام، ان سے غیر مسلم نہیں بچتے، ہم نے بچنا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، تو نظر کی حفاظت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو بھائی، اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی رکھا ہے، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تو حرام سے بچنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، صدقات و خیرات کرنے ہیں، اللہ پہ توکل کرنا ہے، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔